پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ دل کے کانوں سے سننے والی اور دل کی تختی پہ محفوظ کرنے والی یہ روایت ہے۔ اگر آپ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جب بھی آپ درود و سلام پڑھنے کی آپ کو فرصت ملے گی، موقع ملے گا، تو یقیناً ایک نئے ایمان کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ اور نئے ولولے کے ساتھ آپ درود پاک کا ترانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ، جس بھی میرے امتی نے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ کوئی قرآن کا حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، نمازی ہو یا بے نمازی ہو میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا، جب وہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو خلق اللہ تعالی من نفس المصلی غمامۃ بیضاء، وہ درود پڑھنے والا جب ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کی سانس سے، یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں اور جس سانس کو خارج کر کے ہم درود پڑھ رہے ہیں، اس نکلنے والے سانس سے اللہ تعالیٰ ایک سفید رنگ کا بادل پیدا فرماتا ہے، جن کو اس میں اپنی زبانوں میں جاتے ہیں نا چاڑ بادل، اللہ تعالیٰ اس کے سانس سے جو ہی وہ درود پڑتا ہے اور اس کو سانس باہر خارج کرتا ہے، تو اس کے سانس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کے سانس سے اللہ تعالیٰ ایک بادل پیدا فرما دیتا ہے، ایک سفید رنگ کا بادل۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یأمرها اللہ تعالی ان تأخذ من بحر الرحمہ، پھر اللہ تعالیٰ اس بادل کو حکم دیتا ہے، اللہ بادل کو کہتا ہے کہ میری رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا۔ سبحان اللہ۔ پھر سنیں توجہ دیں، پھر سنیں، جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، ایک دفعہ میں نے یہ روایت تاج باغ میں بیان کی کافی عرصہ پہلے، تو آج یہ یوب صاحب کو یہ روایت بڑی پسند آئی، انہوں نے اس روایت کو بڑا پسند کیا اور بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار فرمایا، تو روایت ہی بڑی پیاری ہے۔ اس کے بعد میں آج مجھے یہ موقع مل رہا ہے یہ روایت بیان کرنے کا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے سانس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس سانس سے اللہ ایک سفید رنگ کا بادل بنا دیتا ہے، پیدا فرماتا ہے۔ پھر جب وہ بادل بن جاتا ہے تو اللہ بادل کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے بادل میری رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا۔ جب وہ بادل اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو ثم یأمرها اللہ ان تمطر، پھر اللہ اس بادل کو حکم دیتا ہے کہ اے بادل اب تو برس، اے بادل اب تو برس، اب تو بارش برسا، اب تو برس جا۔ تو جب فَإِذَا أَمْطَرَتْ، جب وہ بادل برستا ہے تو فَأَيُّ قَطَرَةٍ قُطِرَتْ عَلَى الْأَرْضِ يَخْلُقُ اللَّهُ الذَّهَبَ مِنْهَا، وہ بادل جب برستا ہے، اس کی بوندیں جب زمین پہ پڑتی ہیں، زمین کے جس حصے میں وہ اس بادل کی بوندیں برستی ہیں اور پڑتی ہیں، اللہ زمین کے اس حصے میں سونا پیدا فرما دیتا ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے نا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ
زمین کے کسی حصے میں سونا نکل آتا ہے، کہیں سے چاندی نکل آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے جب درود پڑھتے ہیں ان کی سانسوں سے اللہ بادل بناتا ہے، بادل کو اللہ فرماتا ہے تو میری رحمت کے دریا میں غوطہ لگا. جب وہ بادل غوطہ لگاتا ہے اللہ کی رحمت میں، پھر اللہ فرماتے ہیں اب برس. جب وہ بادل برستا ہے، زمین پر گرتا ہے، اس کے قطرات، اس کی بوندیں، اس کے چھینٹیں جب گرتے ہیں زمین پر تو یخلق اللہ الذهب منها، اللہ اس زمین کے ٹکڑے سے، اس زمین کے حصے سے اللہ تعالیٰ سونا پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. وَأَيُّ قَطْرَةٍ قُطِرَتْ عَلَى الْجِبَالِ، اور وہ بادل جب برستا ہے تو اس کے قطرے جو پہاڑوں پہ گرتے ہیں، تو جس بھی پہاڑ پر وہ بادل برستا ہے اور قطرے اس کے گرتے ہیں تو یخلق اللہ تعالی منها الفضہ، پہاڑ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ چاندی پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سونا بھی پیدا ہو گیا، چاندی بھی پیدا ہو گئی. پھر کیا؟ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایو قطرۃ قطرت علی کافر رزقہ اللہ تعالی الایمان، اور وہ بادل جب برستا ہے اور اگر اس کے چھینٹے کسی کافر پہ گر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان سے مالا مال کر دیتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم یہاں جب بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا درود کتنا قیمتی ہے. زمین کے لیے سونے کا باعث یہ درود بنتا ہے، پہاڑوں میں چاندی کی تخلیق کا باعث یہ درود بنتا ہے، اور بے ایمانوں کے ایمان کے لیے باعث اور ذریعہ بھی یہ درود بنتا ہے. اس لیے اپنے اس درود پاک کو معمولی نہ سمجھے، بڑا قیمتی یہ درود ہے، بڑا قیمتی یہ لمحہ ہے، اور بڑا قیمتی ہمارا یہ سانس ہے جس سانس سے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی سوغات بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھنے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول